ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان پاک یو ایس ریلیشنز کے پارٹ 2 کے اندر ہم آج بات کریں گے اکتوبر 2022 کے بعد کے سنیریو کی۔ اس سنیریو کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں انتہائی خراب ہو چکے تھے، اب قدرے بہتر ہو رہے تھے اور بہتری کی طرف انڈیکیشنز نظر آ رہی تھیں۔ اسی کا ایک تسلسل تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو آنر آف کارڈون دیا گیا، جو کہ کسی بھی پاکستانی آرمی چیف کو نہیں دیا گیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ پاکستانی آرمی چیف کو دیا گیا ان کی سروسز کے لیے، ان کی کنٹریبیوشنز کے لیے، ایفرٹس کے لیے جو انہوں نے ڈپلومیٹک لیول پہ، اور انہوں نے طالبان کے اگینسٹ جو وار لڑی پاکستان کے اندر ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، وہ ان کو اعزاز دیا گیا۔ اس کے بعد اکتوبر کے اندر ہی 4 اکتوبر کو پینٹاگون کے جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے کہ پاکستان اور یو ایس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ڈیفنس پارٹنرشپ ہے، اس کو لانگ ٹرم بنانے کے لیے دیکھا جا رہا ہے اور اپرچونٹیز کو سوچا جا رہا ہے۔ یہ والا ٹویٹ اس دن جس دن پاکستان یو ایس سے کے ریلیشنز کی 75th اینیورسری تھی 4 اکتوبر کو۔ دا سیم ڈے یو ایس ڈیفنس سیکرٹری لوئڈ جان آسٹن کا ایک بیان سامنے آتا ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی جس کی وجہ سے جو ہم لے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرف امریکن ٹلٹ جو تھا اور وہ جو ریلیشن شپ خراب ہوا تھا پاکستان اور امریکہ کا، اب وہ بہتر ہو چکا تھا اور اچھے راستے پر تعلقات گامزن تھے۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ کے ٹور کے دوران کچھ یو ایس تھنک ٹینکس تھے جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی، بلکہ بڑی بڑی پالیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ڈرافٹ کر کے دیں اپنے ڈیفنس جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو۔ ان تھنک ٹینکس کے اندر ایک مین جو بات تھی وہ یہی تھی کہ نارملائزیشن آف ریلیشن with Pakistan will be in the national interest of USA in long term۔ تو یہ سچویشن جب پاکستان کے اور امریکہ کے ریلیشن ایبسولیوٹلی ناٹ، اور وہ سب عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی ان کے کانفلکٹس آ رہے تھے، اس کے بعد کی سچویشن کے اندر یہ والا بیان تھنک ٹینکس کی طرف سے دیا گیا کہ پاکستان کو irrelevant نہ کیا جائے۔ پاکستان بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتا ہے اور امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ورلڈ کے اندر اس کو سپر پاور بنانے قائم رکھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے پاکستان امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ایک پازیٹیو، ایک امپورٹنٹ امپورٹنٹ پوزیشن رکھتا ہے اور رول ادا کر سکتا ہے۔ یہ والی جو سٹیٹمنٹس تھی یو ایس تھنک ٹینکرز کی طرف سے دی گئی ڈیفنس انسٹیٹیوشنز کو، اور یہ ہمیں مینیفیسٹیشن بھی نظر آیا جب جنرل باجوہ کا وزٹ ہوا۔ اس کے بعد ڈپلومیٹس جو پاکستان آئے یا پاکستان سے وزٹ ہوا، ڈپلومیٹ جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے، یا خاص طور پہ سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے جو لوگ وزٹ کرتے رہے امریکہ کو، یا امریکہ سے پاکستان کے اندر جو وزٹس ہوئے، خاص طور پہ پینٹاگون کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، ان میں بہت اچھے ریلیشنز کی ایک مینیفیسٹیشن، ایک جھلک نظر آئی۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی جیسے ہی اپنا آرمی چیف کی پوزیشن کو سنبھالا، انہوں نے بھی ان ریلیشنز کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ریسٹور کیا اور بہتری کی طرف، مزید بہتری کی طرف لے کے گئے۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کہنے کو انتہائی آئیڈیل پوزیشنز کے اوپر ہیں۔ 2023 کے آغاز تک کی میں بات کر رہا ہوں، 2023 کے آغاز تک یہ آئیڈیل پوزیشن پہ تھی، لیکن جب یہاں پر ہمیں 2023 کے آغاز میں ایک پالیسی پیپر دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر پاکستان کو جگہ نہیں دی گئی۔ اب وہ پالیسی پیپر کیا تھا، میں اس کی آپ کو شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل۔ یہ تھے یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پیپر 2022۔ ان کے اندر لفظ پاکستان اور پاکستان جنرلی تو کسی پرائیورٹی کے اندر پاکستان مسنگ تھا، ہے ہی نہیں تھا،
لیکن پاکستان کو اگنور کر دیا گیا وہاں پر. پاکستان کا جو اسٹریٹجک امپورٹنس تھی, پاکستان کی جو اہمیت تھی, اس کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا. اگرچہ ریلیشنز دسمبر 2022 کے اختتام تک جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد, پی ایم شہباز شریف صاحب کے اور بلاول بھٹو زرداری کے وزٹ کے بعد سے بہت اچھے چل رہے تھے, آئیڈیل تھے, بہتر ہو چکے تھے, لیکن پھر بھی پاکستان ان سیکیورٹی اسٹریٹجی پیپرز کے اندر مسنگ تھا, اگنورڈ تھا. اور نہ صرف پاکستان بلکہ ایک اور یو ایس ایلائی جو بہت ہی امپورٹنٹ رہا ماضی میں امریکہ کے لیے, میں بات کر رہا ہوں کنگڈم آف سعودی عربیہ کی. سعودی عربیہ بھی ایز اے ہول اگنورڈ پوزیشنز کے اوپر رہا ان اسٹریٹجی پیپرز میں. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بائیڈن صاحب کی پالیسیز کے اکارڈنگ مڈل ایسٹ میں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. اب وہ سعودی عربیہ کو ایک کی پارٹنر کے طور پہ نہیں دیکھ رہے, اور یہ اسٹریٹجی پیپرز یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ ابھی بھی نہیں کر رہے پاک یو ایس ریلیشنز کے بہتر ہو جانے کے بعد بھی پاکستان کے اوپر ایز ایلائی بہت زیادہ نہیں وہ ٹرسٹ کر رہے. بائیڈن کی جو پالیسی ہے خاص طور پہ سیکیورٹی پرسپیکٹیوز کے اندر کچھ خاص بہترین نہیں ہے, یہ ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. تو یہ تھی جی 2023 کے سٹارٹ تک کے جو ڈیولپمنٹس تھیں. اس سے اگلی جو ڈیولپمنٹس ہیں جو فیبرری, مارچ اور اپریل مئی کے اندر ہے, وہ اگلی ویڈیو اور اگلے پارٹ کے اندر میں شیئر کروں گا.